سوال نمبر 41 ہے، کس ماہر لسانیات نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے؟ تو اس میں جو 4 آپشن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سہیل بخاری جو ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ اردو جو ہے وہ دراوڑی خاندان کی زبان ہے۔ باقی سبھی جو ہے گارسا دتاسی وغیرہ نے ہند آریائی خاندان کو بتایا ہے اردو زبان کا خاندان۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں سے کس زمرے کا تعلق مختصر افسانے سے ہے؟ تو مختصر افسانے کون کون سے ہیں؟ نوک جھوک ہے، بالکنی ہے، موزیل ہے اور تلادان۔ یہ جو ہے وہ مختصر افسانے ہیں۔ باقی آپ اوپر جو دیکھتے ہیں اس میں کچھ افسانے ہیں اور کچھ ناول ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 43 ہے، ذیل میں سے کس زمرے کا تعلق ناول سے ہے؟ تو ناول والے زمرے کی تلاش کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے زوال بغداد جو ہے، زوال بغداد یہ اور پردائے مجاز، مارکب کربلا، گردش رنگ چمن، یہ جو ہے آپشن بالکل صحیح ہے پہلا والا، جس میں سبھی جو دیے گئے آپشن ہیں، اس میں جو نام دیے گئے ہیں وہ ناول کے ہیں۔ سوال نمبر 44 ہے، زبان دہلیو دہلی کا سرچشمہ اردو جو ہے وہ کس نے مانا ہے؟ یہ نظریہ پوچھا گیا ہے، دہلی کا جو ہے کس نے نظریہ پیش کیا تھا؟ سوال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو محمد حسین آزاد، اور یہ جو دیے گئے ہیں اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے۔ کھڑی بولی کا نظریہ میر امن نے پیش کیا تھا اور انہوں نے دہلی کا بھی نظریہ انڈائریکٹلی پیش کیا تھا، لیکن زبان کے تعلق سے جو ماہر لسانیات ہیں مسعود حسین خان کا نظریہ دہلی سے ہی ہے، انہوں نے سرچشمہ بتایا ہے دہلی۔ ان میں سے توازاد داستان کون سی ہے؟ توازاد وہ نثر یا نظم ہوتی ہے جو آپ اپنے خود تصور خیال سے لکھتے ہیں، شاعر ہو، ادیب ہو، کوئی بھی ہو، جب لکھتا ہے تو وہ توازاد ہوتی ہے، اور کسی دوسرے کے خیال کو اپنے الفاظوں میں ڈھال دینا وہ ترجمہ کہلاتا ہے۔ تو آگے دیکھیے، یا چروا ہوتا ہے، چروا تو ہو بہو اتار دیا جاتا ہے۔ آگے دیکھ، اس کا آپشن صحیح ہونے والا ہے۔ اردو کی پہلی توازاد داستان جو ہے وہ فسانہ عجائب کو مانا جاتا ہے۔ اس کو رجب علی بیگ سرور نے لکھا تھا اور اس کو لکھا گیا ہے 1824 میں، یہ شائع ہوئی ہے 1836 میں۔ سن آپ بہت اچھے سے یاد کیا کیجئے۔ اگلا سوال دیکھ لیجئے۔ سوال ہے، یہ شعر دیا گیا ہے، کس کا شعر ہے؟ تو یہ شعر جو ہے وہ شاد عظیم آبادی کا ہے۔ ڈھونڈو گے گر ملکوں ملنے کو نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، ہم نفس و خواب ہیں ہم، وہ نفس و خواب ہیں ہم۔ یہ جو ہے شاد عظیم آبادی کا شعر ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اردو کا پہلا مثنوی نگار کون ہے؟ تو فخر الدین نظامی، آپ بتائیں گے، دکن میں انہوں نے ایک مثنوی لکھی تھی، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ۔ تو اس مثنوی کو لکھنے والے فخر الدین نظامی ہیں، جو 1421 سے لے کر 1435 کے درمیان لکھی ہے۔ تو یہ آپ کا آپشن فخر الدین نظامی صحیح ہوگا، یہ پہلے اردو کے مثنوی گو شاعر ہیں۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے صوفی شاعر کا کون ہے؟ صوفی شاعر کو پوچھا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ کا صحیح جواب ہوگا، خواجہ میر درد جو ہیں وہ اردو کے صوفی شاعر ہیں۔ اگر ان کا نام نہ دیا گیا ہو، جدید میں صوفی شاعر پوچھا جائے تو آپ کا صحیح جواب ہوگا اصغر گونڈوی۔ اصغر گونڈوی جو ہیں وہ بھی صوفی شاعر ہی گنے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے، پراکرت کا پہلا ادبی روپ، یعنی پراکرت کا پہلا ادبی روپ کیا تھا؟ تو یہ پالی جو ہے یہ تھا۔ پالی کس کی زبان ہے؟ گوتم بدھ کی ہے۔ گوتم بدھ کے جو دھارمک کتابیں ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو ترپٹک کہا جاتا ہے، جس میں ان کے پراچین جو پرانی آتم کتھا تھی اس کا بیان کیا گیا ہے، پنرجنم کا بیان کیا گیا ہے، اور بعد میں کیا جو ہے اس کو ترپٹک کے روپ میں شائع کرایا گیا۔ اس کی زبان پالی ہے۔ پراکرت کا پہلا ادبی روپ جو ہے وہ پالی ہے، اس طرح سے آپ کو یاد رہے۔ یہ اگر گھٹنا پوچھی جاتی ہے تو 544 عیسیٰ پورو کی بات ہے، یہ جب پیدا ہوئے تھے۔ اور ان کی پریمکا کون سی ہے؟ تو جو ہے سدھاما ان کی پریمکا کا نام ہے، ان کے بچپن کا نام راہل ہے۔ خیر، یہ ہسٹری ہے،
फिर कभी इस पे बात करेंगे। हिस्ट्री के आप देखेंगे मेरे वीडियो तो उनमें आपको ये सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और इन्होंने 4 बौद्ध संगति कराई थी, तो आखिरी बौद्ध संगति जो हुई थी कनिष्क से शासनकाल में कश्मीर में, वो भी याद रहे। आगे देखिए, काजी अब्दुल वदूद अदब में किस हैसियत से मशहूर हैं? तो ये जो हैं, मज़ेदार बात है, काजी अब्दुल वदूद वही के हैं जहाँ के गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का शहर और काजी अब्दुल वदूद का शहर एक ही शहर है। तो काजी अब्दुल वदूद जो हैं वो बिहार के हैं और मुहक्किक थे ये बात आपको याद रहे। अगला सवाल है, कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब का नाम? किसने सबसे पहली बार इसको मुरत्तिब किया था? तो आपका सही जवाब होगा सैयद मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर। ये बहुत अच्छे मुहक्किक निगार हैं और इन्होंने इसको मुरत्तिब किया था। अच्छा, अगर पूछा जाता है कि मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर कब पैदा हुए, तो आपका जवाब होगा 1905। 1905 बहुत इम्पोर्टेंट है। 1905 में ही जो है दाग दहलवी की वफ़ात भी हुई है और इनका इंतकाल जो है वो 1962 में हुआ था। आगे देखिए, सर सैयद अहमद के बारे में पूछा जा रहा है। सर सैयद ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी किस सन में कायम की थी? तो सही जवाब होगा 1864। 1864 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। इसके बाद में चकबस्त का शेरी मजमुआ का नाम क्या है? तो ब्रज नारायण चकबस्त जो हैं उनका शेरी में सुबह वतन, याद रखना, सुबह वतन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका शेरी मजमुआ है। अगला है, किस तहरीक के दौरान उर्दू में सिन्फ नावल का आगाज़ हुआ? तो जवाब होगा अलीगढ़ तहरीक। सवाल नंबर 55 है, 55 मी तकी मीर का सने वफ़ात क्या है? तो 1810 है। अगर पूछा जाता है कहाँ, तो आपका जवाब होगा लखनऊ। पैदा कहाँ हुए? आगरा में। ज़िंदगी इन्होंने जवानी के दिन कहाँ गुजारे हैं? तो आपका जवाब होगा दिल्ली। इस तरह से इतनी। शायर बेदिमाग किसे कहा जाता है? और खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? दिल और दिल्ली की मरसिया की शायरी किसे कहा जाता है? किसके बारे में? तो ये सारे जवाब जो हैं वो मीर तकी मीर से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल है, मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पे लिखी थी? तो किसकी फरमाइश पे लिखी थी? जॉन गिलक्रिस्ट जो है, गिलक्रिस्ट नहीं बल्कि गिलक्रिस्ट होता है, गिलक्रिस्ट। तो गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे ये इन्होंने लिखा है। सवाल नंबर 57 है, हाली ने शायर के लिए कौन सी 3 शर्तें लाजिम करार दी हैं? मैंने कल बात की थी। अगर पूछा जाता है इन्होंने शेर या शायरी, 2 अल्फाज, शेर या शायरी के लिए कौन सी शर्त बताई हैं? तो सादगी, जोश, असलियत पे बात की है। और अगर पूछा जाता है शायर की क्या शर्तें हैं शायर की, तो शायर के लिए इन्होंने क्या बताया है? तो आपका सही जवाब इसमें क्या होगा? सही होगा 4th नंबर। ये बिल्कुल ऑप्शन सही होने वाला है और सही है तख़ील। तख़ील ख़याल जो है मताला कायनात, कायनात का मताला होना चाहिए। तफ़सील अल्फाज जो है ये भी होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, नफ्सियाती दबिस्तान तनकीद से किस नक्काद का ताल्लुक़ है? तो नफ्सियाती तनकीद इनमें से जो दिए गए हैं इन्हीं में पहचानना है। तो मीरा जी को याद रखिए। अच्छा, मीरा जी पैदा कब हुए थे? 1912 में। 1949 में इनका इंतकाल हो गया था। समंदर का बुलावा, जात्री और क्लर्क का नगमा, ये बहुत ही मशहूर इनकी तसानीफ़ हैं। और इस नज़्म के नाम से जो है इनकी एक तसनीफ़ है जो तनक़ीदी किताब है, नस्र में लिखी हुई, और उस किताब का नाम जो है इस नज़्म में रखा गया है। इतनी बातें याद रखें। 3 रंग और पाबंद नज़में किस शायर की किताब हैं? तो ये भी मीरा जी की ही है, ये आप याद रहे, मीरा जी की ही लिखी हुई ये तसानीफ़ है। अगला है, मोहसिन काकोरबी किस शायर के शागिर्द थे? अमीर मीनाई का नाम याद रहे। अमीर मीनाई भी 1905 में इनका इंतकाल हुआ था। 1833 के दरमियान ये पैदा हुए थे। अगला सवाल है
اردو کی لسانی تشکیل میں سے کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ تو کھڑی بولی سے اردو اور ہندی دونوں زبانیں نکلی ہیں۔ اس کے بعد میں مرزا غالب نے تاریخ کی کون سی کتاب لکھی تھی؟ تو بحر نیم روز جو ہے وہ لکھی ہوئی فارسی میں کتاب ہے، جس میں انہوں نے تیمور سے لے کر کے بہادر شاہ ظفر کے حالات 2 جلدوں میں بیان کیے تھے الگ الگ نام سے۔ گل نغمہ کس شاعر کا مجموعہ ہے؟ تو گل نغمہ کس کا مجموعہ ہے؟ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا فراق گورکھپوری۔ اچھا، یہ گل نغمہ ہی وہ پہلا ایسا شعری مجموعہ ہے جس پہ اردو میں کسی کو اگر گیان پیٹھ ملا ہے تو اسی مجموعے پہ فراق گورکھپوری کو 1969 میں ملا تھا گیان پیٹھ۔ یاد رہے 1962 سے دینا ہی شروع کیا گیا تھا گیان پیٹھ کو، اور 1965 میں سب سے پہلا اس کی استھاپنا 1962 میں ہوئی۔ گیان پیٹھ دینے کے لیے سمیتی بنائی گئی۔ 1965 میں رما دیوی کو سب سے پہلی مہیلا کو ملا، اس کے بعد میں 69 میں فراق گورکھپوری صاحب کو ملا ہے۔ یہ اتنی چیزیں آپ یاد رکھیں۔ اگلا سوال دیکھیے، اندر سبھا کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ تو اندر سبھا 1854 میں شائع ہونے والا پہلا اردو کا منظوم ڈرامہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ امانت لکھنوی نے اس کو لکھا تھا۔ تو صحیح جواب ہے، یہ ہے ایک جو ہے صنف ڈرامہ ہے، میں نے ابھی بات کی ہے۔ شعر دیکھ لیجئے، فراق گورکھپوری صاحب کا شعر ہے، شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سے آ کے رہ گئیں۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر ہے فراق گورکھپوری کا۔ آگے دیکھیے اگلا سوال 66 نمبر ہے، ان میں سے کون سی کتاب رشید احمد صدیقی کی نہیں ہے؟ یہ پوچھا جا رہا نہیں ہے، تو ہم نفسان رفتہ انہی کی ہے، آشفتہ بیانی انہی کی کتاب ہے، گنج ہائے گرامائے یہ بھی انہی کی ہے، گزشت جو ہے یہ کتاب نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے تو کمنٹ کر کے بتائے، دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے پہلے۔ آگے دیکھیے، ان میں سے کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے؟ تو شمس الرحمن فاروقی کو جدیدیت کا امام کہا جاتا ہے، یہ بات یاد رہے۔ شمس الرحمن فاروقی کب پیدا ہوئے تھے؟ 1925 میں، انتقال ہوا ہے 2020 میں، کورونا کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے۔ لفظ و معنی جو ہے انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 68 ہے، وحدت تاثر کس صنف کی نمایاں اور اہم خصوصیت ہے؟ تو وحدت تاثر کس کی ہے؟ مختصر افسانہ اور ذہن کی ترنگ کس صنف کو کہا جاتا ہے؟ تو انشاء، ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیجئے۔ آگے دیکھ لیجئے، پھر شعر دیا گیا ہے اور اس میں جو ہے کس صنف کا استعمال ہوا ہے دیکھ لیجئے۔ شعر ہے، یہاں کے پست و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو جوں تو صبح کیا اور دن کو جوں تو شام کیا۔ تو رات، دن، صبح، شام سارے تجاد کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کو کہتے ہیں شبد اور بلوم استعمال ہوتے ہیں۔ جس شعر میں الفاظ تو اردو کے لحاظ سے اس میں صنف تجاد ہوتی ہے۔ اگلا دیکھیے سوال نمبر 70 ہے، قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو صحیح بالکل یہی ہے، تشبیب سب سے پہلے، پھر گریز ہوتا ہے، پھر مداح ہے، پھر دعا ہے، حسن مطلب بھی ہوتا ہے، کچھ ملا کر کہیں 5 پوچھے جاتے ہیں، کہیں 4 بھی ہوتے ہیں اس کے اجزاء میں۔ تشبیب بھی اور گریز بہت امپورٹنٹ ہے، گریز سے ہی اردو کی شاعری کی صنف غزل نکلی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یاد رہے، گریز کے نام سے ساحل لدھیانوی کی لکھی ہوئی بہت ہی مشہور نظم بھی ہے۔ ساحل لدھیانوی 1921 میں پیدا ہوئے، 1980 میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور 1980 میں محمد رفیع کا بھی انتقال ہوا ہے 31 جولائی 1980 میں، اور 31 جولائی 1880 میں منشی پریم چند پیدا ہوئے ہیں۔ یاد رہے، تلخیاں بہت ہی مشہور ان کا ایک ہی شعری مجموعہ ہے ساحر صاحب کا، وہ ہے تلخیاں، اور انہوں نے فلموں میں بہت نغمے لکھے ہیں، میرے پسندیدہ نغموں نگار ہیں۔ ان کی تمام پکچریں قریب 200 سے اوپر تو میں نے موویاں دیکھی ہیں۔
आंखें हो, हमराज हो, जो पुरानी मूवियाँ हैं, गुमराह है, इनमें सारे नगमे इन्हीं के लिखे हुए हैं। आगे देखिए, इनमें से कौन दक्कनी शायर नहीं है? नहीं है। आबरू जो हैं वो दहली के दबिस्तान शोरा में गिने जाने वाले शायर हैं। बाकी ये तो सभी आपको पता ही है, ये सभी दक्कनी ही हैं। नज़्म ज़ौक़ शौक़ में रेग नवा का ज़िम्मा में काज़िमा नहीं, नवाह काज़िमा में काज़िमा से क्या मुराद है? तो मदीना मुनव्वरा इसमें दिया गया है ऑप्शन। बहरहाल मुझे इस पे डाउट है, आप में से किसी को पता हो तो क्लियर कीजिएगा। मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए? तो मिर्ज़ा दबीर दिल्ली में पैदा हुए थे। अगर पूछा जाता है किस सन में पैदा हुए हैं, 1803 में पैदा हुए हैं। इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में। किस सन में हुआ? 1875 में। अगला सवाल देख लीजिए। तनकीदी नज़रियात पर मुबन्नी किताब बोतीक़ा किसकी है? तो बोतीक़ा अरस्तू की लिखी हुई है, और ये वही किताब है जिसमें अरस्तू ने अध्याय नंबर 3 में कहा है कि जब एक राजा दूसरे राजा की बुराइयां गिनाना शुरू कर दे तो समझ लीजिए कि वो राजा अपनी सफलता के लिए सुख ना पाकर प्रजा को संतुष्ट करने के प्रयत्न कर रहा है। ये हिंदी है। अरस्तू हमारे फेवरेट राइटर हैं। अरस्तू है, प्लेटो हैं, इनको ज़रूर पढ़िएगा। फ्राइड हैं, कांट हैं, इनको पढ़िएगा। उर्दू के अलावा भी दुनिया समझ में आएगी, क्या है फ़िलोसफी समझ में आएगी। सैफ़ व सबू किस शायर के मजमुआ कलाम का नाम है? तो ये है जोश मलिहावादी। 75 क्वेश्चन पूरे हो गए। कल मैंने 40 क्वेश्चन पूरे किए थे, उसी के आगे 35 क्वेश्चनों पे अभी मैंने बात की। इस तरह से 75 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।